حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 10 دن کے بعد ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک بار سورج چمکا اور پھر کبھی نہیں، ایسا رسول جو نہ جن ہو، نہ فرشتہ، نہ انسان اور نہ درندہ، ایسی قبر جس نے قبر والے کو اپنے ساتھ سیر کروائی ہو، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں کھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح آپ کی تشریف آوری مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی باعث رحمت ہے۔ وفات سے 3 دن پہلے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی دوران مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ فرق ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں
مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، گھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے باتیں کی اور حضرت فاطمہ سے بھی باتیں کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ اور پھر یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 10 دن کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپا رکھا تھا۔ وہاں پر موجود صحابہ اکرام کو اس نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر درد و غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل جوان تھے، چنانچہ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں بطور خاص سلامی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، یا مظہر۔ یہ جواب سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے بتا دی ہے۔ اعرابی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب، اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا، الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کی خبر دی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور اور گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کر لے گا، وہ مسکینوں اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے کو خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا اور اس کی نبوت کا سکہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا، وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور حج بیت اللہ کرے گا۔ اے لوگو، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مظہر، اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے، مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کر۔ تو پھر تو منازل طے کرتا ہوا اب یہاں آن پہنچا ہے۔ جب اعرابی نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب چھلک اٹھا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ کو اس
واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد مظہر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، کرم ہوگا اگر آپ ان کے جوابات عنایت فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جو چاہو سوال کرو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ مظہر نے کہا اے علی، وہ کون سا نر ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی؟ ایسا رسول جو نہ جن سے ہو، نہ انسان سے اور نہ فرشتوں سے، نیز چوپائے اور درندوں سے بھی نہ ہو؟ ایسی قبر جس نے قبر والے کو اپنے ساتھ سیر کرائی ہو؟ ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو؟ ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہ کھایا؟ زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور نہ قیامت تک چمکے گا؟ ایسا پتھر جس سے زندگی کی پیدائش ہوئی؟ وہ عورت جس سے 3 سات میں لڑکے کی ولادت ہوئی؟ 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے، لا شے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیلی جواب عنایت کرتے ہوئے فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے کہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ رسول جو جنات، انسان، فرشتوں، چوپایوں اور درندوں میں سے نہیں، وہ کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو 3 دن اپنے پیٹ میں رکھا اور سمندر کے اطراف و جوانب میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چیونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے ورنہ اللہ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر کبھی نہیں کھایا اور قیامت تک نہ کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا اور زمین سے غبار بھی اٹھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بس سلامتی سے گزر جانے کے بعد پھر وہ مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا۔ اور وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی وہ پتھر تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی۔ اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین و آسمان ہیں، اور متحرک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ اور وہ 2 متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے وہ چاند اور سورج ہے۔ اور وہ عورت جس نے 3 سات میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ 3 سات میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور وہ 2 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے وہ جسم اور جان ہے۔ اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے وہ موت اور زندگی ہے۔ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسے دینے لگا۔ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا، جبکہ دوسرے کا حصہ 1/3 اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 اونٹوں کے آدھ یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں حصہ بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال بھجوا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا اور ان دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھی وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخرکار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے۔ 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔